نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله سبحانه وتعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه تمام قسم کی تعریف و توصیف کبریائی اور بڑائی اچھائیاں اور خوبیاں سب اللہ رب العالمین کے لیے لائق و دیبا ہے جس نے ہمیں عدم سے وجود بخشا جس نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا جس نے ہمارے لیے رمضان المبارک جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی بعدہ بے شمار درود و سلام ہو اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جن کو اللہ تعالیٰ نے ہم بنی نوع انسان کی رشد و ہدایت کی خاطر نبی رسول بنا کر مبعوث فرمایا حاضرین جمعہ ہم سب بخوبی جانتے ہیں کہ یہ دنیا دار الامتحان ہے دار الابتلاء ہے یہاں پر ایک مسلمان ایک بندہ طرح طرح کی آزمائشوں اور پریشانیوں مشکلات اور امتحانات سے گزرتا رہتا ہے جو شخص اس دنیا کے امتحان میں کامیاب ہو جائے گا وہی شخص آخرت میں کامیاب ہو پائے گا یہاں پر جو ہمارا جو امتحان مختلف طریقے سے اللہ رب العالمین ہمارا امتحان لیتا ہے اس کا نتیجہ ہم کو آخرت میں نظر آئے گا آخرت میں ملے گا دنیا کا امتحان آسان نہیں ہے بہت مشکل ہے قدم قدم پر پابندیاں ہیں ایک بندہ مومن اللہ پر ایمان رکھنے والا بندہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کرتا ہے اس کا ہاتھ اس کا پیر اس کی آنکھ اس کا کان ناک ہر چیز اللہ کے حکم کے تابع ہوتا ہے وہ زبان بھی کھولتا ہے تو ان چیزوں سے پرہیز کرتا ہے جن سے اللہ نے منع فرمایا ہے اپنی آنکھ سے ان چیزوں کو دیکھنے سے رک جاتا ہے جن چیزوں کو دیکھنے سے اللہ نے منع فرمایا ہے اپنے کان
سے ان چیزوں کو نہیں سنتا جن چیزوں کو سننے کو اللہ نے حرام ٹھہرایا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بندہ مومن اللہ کے حکم کا پابند ہے، اور جو اللہ کے حکم کا پابند نہیں ہے وہ کچھ بھی کرتا رہتا ہے. وہ نہ تو اس کی آنکھ اللہ کے حکم کی تابع، نہ کان ہاتھ پہ، وہ کوئی خیال نہیں کرتا. حلال اور حرام کسی چیز کا اسے لحاظ نہیں، کسی چیز کا اسے کوئی خیال نہیں، وہ کچھ بھی کرتا رہتا ہے. لیکن مومن بندہ اس پر بہت ساری پابندیاں ہیں. اس کے ہاتھ، پیر، آنکھ، کان، ناک سب اللہ کے حکم کے تابع ہیں، پابند ہیں. اب جب اتنا مشکل یہ دنیا کا امتحان ہے، ہر چیز پر یہاں ایک بندہ مومن کے لیے پابندیاں ہیں، تو جو ان پابندیوں کا خیال رکھے گا، اپنے ہاتھ، پیر، آنکھ، کان، ناک کو ان تمام چیزوں سے روکے رکھے گا جن سے اللہ نے روکنے کا حکم دیا ہے، تو یہ کام آسان نہیں ہے، بہت مشکل کام ہے. آسان ہے کیا؟ آسان نہیں ہے، بہت مشکل کام ہے. ہر وقت اپنی نگاہ کو پابند بنانا، محرمات اور حرام چیزیں دیکھنے سے، فلم بینی کرنے سے، عورتوں کی، اجنبی عورتوں کی طرف دیکھنے سے نگاہ کو روکنا، کان کو روکنا غلط چیز سننے سے، کسی کی غیبت سننے سے، گانا، میوزک، موسیقی وغیرہ سننے سے کان کو روکنا، وغیرہ وغیرہ. تو ان تمام چیزوں سے رکنا جن سے اللہ نے رکنے کا حکم دیا ہے. اور وہ پوری زندگی، ایسا نہیں کہ ایک آدھ دن کی بات ہے، پوری زندگی اللہ کے حکم کی پابندی کرنا. تو یہ چیز بہت سارے لوگوں پر بہت مشکل پڑتی ہے، اور بہت کم لوگ ہیں جن کے لیے چیز مشکل نہیں ہوتی، لیکن زیادہ تر لوگوں کے لیے یہ پابندیاں مشکل ہوتی ہیں. دیکھیے مشکل کیوں لگتی ہیں یہ چیزیں؟ اللہ کے احکامات کی پابندی مشکل کیوں لگتی ہے؟ اس لیے مشکل لگتی ہے کہ ہم نے اسی دنیا کو سب کچھ سمجھ لیا ہے. یہ دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ بیٹھے ہیں، اور جو آخرت کی دنیا ہے، آخرت کی جو زندگی کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی، اس کی فکر نہیں رہتی. سوچتے بس یہی دنیا ہے، اسی کے لیے جی رہے ہیں، اسی کے لیے محنت کر رہے ہیں، تگودو کر رہے ہیں، بس اسی کی فکر لگی رہتی ہے، اسی کے لیے دن رات محنت کرتے ہیں. اگر آدمی یہ سوچ لے کہ یہ دنیا پانی کا ایک بلبلہ ہے، اس دنیا کی حیثیت اللہ کی نگاہ میں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، جب اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے تو آخرت کے مقابلے میں ہم دنیا کو کبھی بھی ترجیح نہیں دیں گے. جب اللہ کا حکم آ جائے تو ہم دنیا چھوڑ دیں گے اللہ کے حکم کے سامنے. جب بندہ یہ سوچ لے تو اس کے لیے اللہ کے احکامات کی پابندی کوئی مشکل چیز نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں بے شمار انعامات سے نوازا ہے. ان انعامات میں سب سے بڑا انعام ایمان ہے. اللہ کی توفیق سے اللہ نے ہمیں ایمان اور اسلام کی توفیق دی. یہ سب سے بڑا ایمان ہے، سب سے بڑی دولت ہے، سب سے بڑی نعمت ہے. اس دولت کی حفاظت کرنا، اس کو محفوظ رکھنا بھی ہماری ذمہ داری ہے. جیسے ہم دنیا کی دولت کو محفوظ کر کے رکھتے ہیں، بینکوں میں، اکاؤنٹوں میں اور تجوریوں میں محفوظ کر کے رکھتے ہیں، اس سے بھی زیادہ مہنگی قیمتی نعمت ایمان ہے. لہذا ایمان کی حفاظت کس کی ذمہ داری ہے؟ ہماری اپنی ذمہ داری. اللہ تعالیٰ نے ہمارے ایمان کو محفوظ رکھنے کے لیے اور دنیا کے اس امتحان میں کامیاب ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ٹریننگ کورس ہمیں عطا فرمایا ہے. ٹریننگ دیکھیے، جو مشکل کام ہوتے ہیں، جیسے فوجی لوگ بہت مشکل کام کرتے ہیں، سرحدوں پر، ملک کی سرحدوں پر جو ہے ملک کی حفاظت کی ذمہ داریاں نبھاتے ہیں. نہ گرمی دیکھتے، نہ ٹھنڈی دیکھتے، نہ برسات دیکھتے، نہ رات نہ دن، ہر وقت وہ محنت اور تگودو کرتے ہیں. لیکن اس سے پہلے ان کی ٹریننگ ہوتی ہے، ان کی مشق ہوتی ہے، تدریب اور پریکٹس ہوتی ہے، تب جا کے وہ مشکل کام بجا لاتے ہیں. ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے ہمیں ٹریننگ کا ایک مہینہ عطا فرمایا، پریکٹس کرنے کا، مشق کرنے کا ایک
مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمایا جو چند ہی دنوں میں آنے والا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو رمضان کے مہینے تک پہنچائے۔ اب یہ جو رمضان المبارک کا مہینہ ہے یہ دراصل ٹریننگ ہے۔ اللہ تعالی نے اس مہینے میں جو جائز اور حلال چیزیں ہیں ان چیزوں سے منع فرمایا ہے کہ دیکھتے ہیں کہ کون کون بندہ ہمارے حکم کی تعمیل کرتا ہے اور ہمارے حکم کو مانتا ہے۔ حلال چیزوں سے رکنے کی پریکٹس ایک مہینہ تک یہ ٹریننگ چلتی ہے۔ اب جو بندہ حلال چیزوں سے اللہ کے حکم سے رک سکتا ہے تو وہ حرام چیزوں سے بدل جائے اولا رکے گا۔ روزہ سیام جس کو عربی میں سیام کہتے ہیں، روزہ کی تعریف ہے الامساک، رک جانا، کس سے؟ عن الاکل والشرب سائر مفطرات، کھانے پینے سے اور روزے کو توڑنے والی جتنی بھی چیزیں ہیں ان چیزوں سے رک جانا۔ صبح صادق سے، فجر صادق سے لے کر کے غروب شمس تک ان تمام چیزوں سے رک جانا، تعبد کی نیت سے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کی نیت سے رک جانا، یہ کیا کہلاتا ہے؟ روزہ کہلاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص جو ہے اس نے فجر سے لے کر کے غروب شمس تک کھانا پینا اور جو روزے کو توڑنے والی چیزیں سب چیزوں سے اگر کوئی رک گیا اور عبادت کرنے کی نیت نہیں ہے تو روزہ نہیں ہوگا۔ اب روزے میں کیا رکنا؟ اب کیسے رکنا؟ کن چیزوں سے؟ یہ تمام چیزیں جائز چیزیں، کھانا پینا، حلال کھانا پینا، بیوی سے ہم بستری کرنا، یہ جائز چیزیں ہیں۔ ان چیزوں سے رک جانا اللہ کے حکم سے۔ اب ایک بندہ مسلسل ایک مہینہ تک اللہ کے حکم سے بندہ مومن ان حلال چیزوں سے رک جاتا ہے۔ جب ان حلال چیزوں سے رکنے کی اپنے اندر عادت ڈالتا ہے تو حرام چیزوں سے بھی رکنے کی عادت بن جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں جب یہ حلال چیزیں حرام ہو جاتی ہیں روزے کی حالت میں تو حرام چیزیں بدل جائے اور حرام ہو جاتی ہیں۔ لہذا روزے کی حالت میں جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، چغلخوری کرنا، گانے سننا، میوزک سننا، حرام چیز دیکھنا، یہ بدل جائے اولا حرام ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی شخص ان چیزوں کو نہیں چھوڑتا ہے، صرف کھانے پینے کو چھوڑتا ہے، جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، چغلخوری کرنا، ان چیزوں کو اگر نہیں چھوڑتا ہے تو اس کے روزے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ روزے کا مقصد فوت ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ایسے شخص کے روزے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حدیث پاک میں صاف صاف ہے من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في صيامه او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو شخص روزے کی حالت میں جھوٹ اور یہ سب چیز پر عمل کرنے کو نہیں چھوڑتا ہے اللہ تعالیٰ کو اس کے روزے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو میرے بھائی اور میرے دوستوں، تو رمضان المبارک کا مہینہ ان قریب آنے والا ہے۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے تو رمضان کے آنے سے پہلے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ قریب ہے، بہت قریب ہے، چند 4-5 دن جو ہے باقی ہے، رمضان کا مہینہ آ جائے گا۔ رمضان اللہ تعالیٰ کی بہت عظیم نعمت ہے، اور روزہ رمضان کی بہت ساری عبادتوں میں جو سب سے بنیادی اور اہم عبادت ہے وہ صیام ہے، روزہ ہے۔ روزے کا مطلب میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان فرمایا۔ روزے کا اجر و ثواب کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے؟ ایک روایت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صام فی سبیل اللہ بعد اللہ وجہہ عن النار 70 خریفا، جس شخص نے ایک روزہ اللہ کے راستے میں رکھا اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو جہنم سے 70 سال دور کر دے گا۔ کتنی عظیم فضیلت ہے! یہ فضیلت نفلی روزے کی ہے، یہ فضیلت نفلی
کہ یہ فرض روزہ جو رمضان کا فرض روزہ ہے اس کی فضیلت تو اس سے کہیں زیادہ ہے۔ سوچئے، غور کیجئے کہ جب نفلی روزے کی کیا فضیلت ہے۔ اللہ کے راستے میں فی سبیل اللہ کا دو مطلب ہے، ایک مطلب ہے جہاد فی سبیل اللہ، اور ایک مطلب ہے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے راستے میں یعنی خالص اللہ کے لیے روزہ رکھا، دکھاوے کے لیے نہیں رکھا یا معاشرتی دباؤ کی وجہ سے نہیں رکھا، لوگ کیا کہیں گے یہ روزہ نہیں رکھتا اس لیے وہ روزہ رکھ رہا ہے، یہ سب نہیں، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کے احکامات کی بجاوری کے لیے۔ جس نے روزہ رکھا ایک دن، اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو جہنم سے 70 سال دور کر دے گا۔ کتنی عظیم فضیلت ہے، ایک روزے سے اتنی عظیم فضیلت ہے، یہ نفلی روزے کی۔ اور فرض روزے کی کیا فضیلت ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جس نے رمضان المبارک کے روزے رکھے ایمان کے ساتھ، یقین کے ساتھ، اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے، اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزے فرض کیے، یہ اعتقاد رکھتے ہوئے رمضان المبارک کے روزے فرض ہیں، اللہ کا یہ حکم ہے، اللہ کے حکم کو مانتے ہوئے جس نے روزے رکھے، وَاحْتِسَابًا، اور اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے کہ میں جو بھوکا پیاسا رہوں گا اور تمام حرام چیزوں کو بھی چھوڑ دوں گا اللہ کے حکم سے، تو اس پر مجھ کو آخرت میں اجر و ثواب ملے گا، جو حقیقی کامیابی ہے۔ یہ نیت کے ساتھ، اس نیت کے ساتھ، مطلب یہ کہ روزہ دکھاوے کے لیے نہیں، ریاکاری کے لیے نہیں، معاشرتی دباؤ کی وجہ سے نہیں، یا ایسا نہیں کہ چلو عادت ہے سب لوگ رکھ رہے تو میں بھی رکھ لوں، ایسا نہیں، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کے احکامات کی بجاوری کے لیے، اللہ سے ثواب کی امید کے لیے، جنت میں باب الریان سے داخل ہونے کے لیے جو شخص روزہ رکھے گا، غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے سابقہ تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ غفر له ما تقدم من ذنبه، سابقہ تمام گناہ اس کے معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور سنیے روزوں کی کیا فضیلت ہے، روزہ مطلقاً روزہ رکھنا، اس کی کیا فضیلت ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب بندہ کوئی بھی نیکی کرتا ہے، کوئی بھی بندہ نیکی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس نیکی کو 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک بڑھا دیتا ہے۔ دیکھیں پہلے کی جو امتیں تھیں ان کی لمبی لمبی عمریں تھیں، وہ تو لمبی عمر پا کے انہوں نے بہت ساری نیکیاں کمائی، جو اللہ والے نیک لوگ تھے۔ اس امت کی عمریں کم ہیں، 50 60 70 100 سال کوئی پہنچ جاتا ہے اس کے آس پاس، زیادہ تر اس امت کی عمر 60 کے آس پاس۔ اب اس عمر میں کوئی کتنا روزہ رکھے گا؟ کسی کو ہو سکتا ہے کہ 60 سال میں 10 سال 55 کے نکال دیں، 50 سال اس کو رمضان کے روزے مل گئے۔ اب پہلے کے جو لوگ تھے ان کی 200 300 400 500 600 1000 سال تک عمر ہوا کرتی تھی۔ اب جس کو 500 سال عمر مل گئی تو تقریباً اس کو 500 رمضان مل گئے، روزے مل گئے۔ پہلے کے لوگوں پر بھی روزے فرض تھے لیکن ان کی کیفیت طریقہ الگ تھا، تو ایسے تو ان کی ثواب زیادہ ہو جائے گی اس امت سے۔ لیکن امت محمدیہ، آخری امت، آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی فضیلت دی ہے جیسے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء پر فضیلت ہے، ویسے ہی امت محمدیہ کو تمام امتوں پر فضیلت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے ایسے اعمال دیے کہ ان اعمال کو کر کے پہلے کی امتوں سے زیادہ اجر و ثواب کما لیتی ہے۔ حدیث پاک میں مثال کے ذریعے بات بیان کی ہے کہ یہود و نصارہ جیسے یہودی لوگ جیسے صبح سے لے کر ظہر تک کام کیے، نصارہ عصر سے لے کر ظہر سے لے کر عصر تک کام کیے،
اور مسلمان جو ہے اس امت کے لوگ عصر سے لے کر مغرب تک کام کیے. اب سب سے کم کام کرنے والی اس امت کے لوگ، لیکن ان کا اجر و ثواب سابقہ امتوں سے بھی زیادہ ہوگا. اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے رمضان المبارک اور اسی طرح سے جو ہے کوئی بھی جو ہم نیکی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس نیکی کو، ایک نیکی کو بڑھا دیتا ہے 10 گنا سے لے کر کے 700 گنا تک. اور اس کی مثال بھی قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے کہ جیسے کوئی بندہ ایک دانہ، ایک بیج زمین میں بوئے، ایک دانہ زمین میں بوئے، اس دانے سے پودا نکلا، اس پودے میں 7 بالیاں ہیں، 7 بالی نکلی، ہر بالی میں 100 دانہ. تو ایک دانے سے کتنے دانے پیدا ہو گئے؟ 700 دانہ پیدا ہو گئے. یہ تقریبی مثال بیان کی گئی ہے. کسی میں دانے اور زیادہ بھی ہوتے ہیں، کم بھی ہوتے ہیں. تو ایسے ہی بندہ مومن جو نیک کام کرتا ہے، جب ہم نیک کام کرتے ہیں تو ایک نیکی کا 10 نیکی کم سے کم ملتا ہے. پھر اس نیکی میں جتنی مشقت ہے، پریشانی ہے، خلوص و للہیت ہے، اتنی وہ نیکی 10 گنا سے اوپر جو ہے چڑھتی جاتی ہے. ایک نیکی کبھی کبھی 700 گنا یا اس سے بھی آگے جو ہے چلی جاتی ہے. ایک نیکی حدیث سے بات ہے کہ بندہ مومن جب کوئی نیکی کا ارادہ کرتا ہے، نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے لیے ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے. ایک نیکی اس کے لیے، ابھی نیکی کی نہیں ہے، اس نے پختہ ارادہ کیا ہے نیکی کرنے کا، تو ایک نیکی اس کے لیے لکھ دی جاتی ہے. اور جب اس نیکی کو کر لیتا ہے تو 10 گنا سے لے کر کے 700 گنا تک اس کو اجر و ثواب ملتا ہے. یہ تو عام نیکیوں کی بات ہے. روزے کے علاوہ جو نیکی ہے، یہ جو فضیلت ہے، یہ روزے کے علاوہ کی ہے. بات سمجھ میں نہیں؟ اتنی عظیم فضیلت ہے. کوئی بھی نیک کام کرتے ایک نیکی کا 10 گنا یا اس سے بھی زیادہ ملتا ہے. الا الصوم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. سوائے روزے کے ہر نیکی ایسے بڑھتی ہے، لیکن روزے کا مسئلہ الگ ہے. اللہ فرماتا ہے کہ اس کا بدلہ تو میں ہی دوں گا. روزہ بندہ میرے لیے رکھتا ہے، میرے لیے کھانا پینا چھوڑتا ہے، میرے لیے اپنی خواہشات کو ترک کرتا ہے، میں ہی اس کا بدلہ دوں گا. کتنا بدلہ دوں گا وہ تم کو نہیں سمجھ میں آئے گا. کتنا بدلہ بے حساب. روزے کا اجر و ثواب، صیام کا اجر و ثواب کتنا ہے؟ بے حساب ہے. چونکہ روزے میں صبر بہت کرنا پڑتا ہے. روزے میں صبر، بھوک لگی ہے، پیاس لگی ہے، کھانا موجود ہے، کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، گھر کے اندر اکیلے ہیں، پیاس لگی ہے، ٹھنڈا پانی موجود ہے، دل کہہ رہا ہے پی لو، کھا لو، لیکن نہیں کھاتا پیتا. بندہ مومن سوچتا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، کوئی دیکھے نہ دیکھے میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. اس خوف سے بندہ کھاتا پیتا نہیں ہے، چھوڑ دیتا ہے، کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے. کیوں؟ اللہ کے حکم سے. یہ روزے کا بنیادی مقصد ہے تقوی، خوف، لعلکم تتقون، تاکہ تم اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی دلوں میں پیدا کر دو. بندہ مومن 1 مہینہ تک وہ اس فکر میں رہتا ہے کوئی دیکھے نہ دیکھے میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، کوئی دیکھے نہ دیکھے میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اس کے ڈر سے کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے. 1 مہینے تک وہ اسی فکر میں رہتا ہے تو گویا اس کی پریکٹس ہو جاتی ہے کوئی دیکھے نہ دیکھے میرا رب دیکھ رہا ہے. جب 1 مہینہ مسلسل ایمان اور احتساب کے ساتھ جب بندہ روزہ رکھے گا تو اس کی عادت بن جائے گی اللہ سے ڈرنے کی، اللہ کا تقوی پیدا کرنے کی عادت بن جائے گی. پھر جب رمضان ختم بھی ہو جائے گا، وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو، کچھ بھی کر رہا ہو، ہر وقت وہ ڈرے گا. جب وہ اپنا کاروبار کرے گا، اپنی تجارت کرے گا، جب وہ وزن کر کے سامان کسی کو دے گا لے گا، وہاں ڈنڈی مارنے سے بچ جائے گا. یہ گراہک پتہ چلے یا نہ چلے لیکن میرے اللہ کو پتا ہے. کسی کے ساتھ بے ایمانی کرنے سے ڈرے گا، خوف کھائے گا
کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، کسی کو دھوکہ دینے سے ڈرے گا، خوف کھائے گا۔ یہی رمضان کے روزوں کی یہی جو ہے اس کی روح ہے، اور یہی اس کا بنیادی مقصد ہے۔ تو بہرحال روزے کا کیا فائدہ ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ إِلَّا الصَّوْمَ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ بعض لوگوں نے اس لفظ کو پڑھا وَأَنَا أُجْزَى، میں ہی اس کا بدلہ ہوں۔ روزہ رکھنے کا بدلہ یہ ہے کہ اللہ اس کو مل گیا ہے، رب اس کو مل گیا، جس کو اللہ مل جائے اس کو اور کیا چاہیے۔ تو رمضان المبارک اب قریب آنے والا ہے، قریب ہے، آ چکا ہے قریب۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ رمضان کے لیے مستعد، تیار رہنا چاہیے۔ دیکھیے جب تاجروں کا کوئی موسم آتا ہے تجارت کا، ٹھنڈی آتی ہے تو ٹھنڈی کے کپڑے لوگ جو ٹھنڈی سے پہلے ہی تیار کر لیتے ہیں، گرمی آتی ہے تو گرمی کی چیزیں، برسات آتی ہے تو برسات کے سامان جو ہے تاجر لوگ پہلے ہی سے اپنی دکانوں میں تیار کر کے رکھ لیتے ہیں کہ اب موسم آنے والا ہے کمائی کا۔ تو یہ موسم بھی کمائی کا، دنیا کی نہیں۔ آج کل لوگ اس موسم میں دنیا خوب کماتے ہیں اور اپنی آخرت کی اتنی فکر نہیں رہتی جتنی دنیا کمانے کی فکر ہوتی ہے۔ لہذا ہمیں رمضان آنے سے پہلے رمضان کے لیے تیار ہو جانا چاہیے۔ رمضان المبارک کی عظمت اپنے دلوں میں بٹھا لینی چاہیے، یہ کتنا عظیم اللہ کا مہمان آ رہا ہے۔ جب ہمارے دنیا کے مہمان آتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ دنیا میں جب کوئی ہمارے پاس مہمان آتا ہے تو ہم اس کا استقبال کرتے ہیں، ہم اس کے لیے اچھے اچھے کھانے بناتے ہیں، اپنے ضروری کام چھوڑ کر کے مہمان کے لیے وقت دیتے ہیں کہ نہیں دیتے ہیں؟ ایسے ہی اپنے ضروری کام چھوڑ کر کے رمضان کو وقت دینا ہے۔ رمضان کے اعمال، رمضان کی عبادتوں کے لیے ہمیں وقت دینا ہے۔ کتنے بھائی ایسے ہیں رمضان میں اس قدر بزی ہو جاتے ہیں، مشروف ہو جاتے ہیں کہ انہیں عبادت اور تلاوت، ذکر و اذکار اور دعا کرنے کے لیے فرصت ہی نہیں رہتی۔ اتنی زیادہ محنت کرتے ہیں دنیا کی کمائی میں کہ اپنی آخرت اور اپنے رمضان کی قدر و قیمت کو بھول جاتے ہیں۔ میرے بھائی اور میرے دوستوں، آپ لوگوں کو تعجب ہوگا، سلف صالحین رمضان المبارک کا جب مہینہ آتا تھا تو اپنا درس حدیث بھی چھوڑ دیتے تھے۔ درس حدیث میں پڑھائی لکھائی کی ثواب کا کام ہے، وہ بھی عبادت ہے، لیکن درس حدیث امام مالک رحمۃ اللہ علیہ حدیث کا درس دیتے تو وہ بھی چھوڑ دیتے کہ نہیں، اب رمضان ہے، عبادت کا، قرآن کا مہینہ ہے، زیادہ سے زیادہ وقت قرآن کو دینا ہے، اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنا ہے، دعائیں کرنی ہے، ذکر و اذکار کرنا ہے، قیام اللیل کرنا ہے۔ قیام اللیل، تراویح، تہجد، یہ ایک ہی عبادت کے 3 نام ہیں، یہ کوئی الگ الگ نہیں ہے۔ اس کو پہلے پڑھ لیتے ہیں عشاء کے بعد، اس لیے اس کو تراویح کہتے ہیں، آخر میں پڑھتے ہیں تو تہجد کہتے ہیں۔ قیام، اس کا نام قیام اسی لیے کہ اس میں دیر تک کھڑا رہنا رہتا ہے، قیام اللیل۔ اب کچھ بھائی ایسے ہیں کہ رمضان کے شروع میں تو بہت جوش اور جذبہ دکھائیں گے اور چند دن تراویح پڑھ کے پھر جو ہے آخر میں جب ختم قرآن ہوتا ہے بس جب آ جاتے ہیں۔ میرے بھائی اور میرے دوستوں، یہ دن بار بار نہیں آتے، یہ دن بار بار نہیں آتے۔ قیام کا مطلب کھڑا رہنا، اتنا لمبا قیام کرنا، اتنا لمبا قیام کرنا کہ تھکاوٹ محسوس ہو، اللہ کے سامنے اللہ کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں، اللہ کے لیے اگر تھک رہے ہیں، اس سے اچھا تھکنا کیا ہوگا؟ ایک پہلوان ہے، کتنی محنت کرتا ہے، پہلوان ہی اپنے آپ کو مضبوط بنانے کے لیے اس کا جسم پسینوں سے سرابور ہو جاتا ہے۔ ایک مزدور محنت کرتا ہے، جسم سے پسینہ بہتا ہے، تب جا کے اس کو کچھ پیٹ بھرنے کے لیے ملتا ہے، محنت کرتا ہے۔ تو جب دنیا کے لیے اتنی محنت کرتے ہیں، جسم تھک کر چور ہو جاتا ہے، شام کو جب گھر لوٹتا ہے تو فوراً سو جاتا ہے، اس قدر اسے نیند آتی ہے۔ تو جب دنیا کے لیے اتنی محنت ہم کر سکتے ہیں تو اپنی آخرت کے لیے جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، اس کو بنانے کے لیے ہمیں کتنی محنت کرنی چاہیے۔ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام، جن کے اگلے پچھلے سب گناہ
معصوم الخطا، انبیاء معصوم ہوتے، لیکن قیام اللیل کتنا لمبا قیام اللیل کرتے تھے معلوم ہے؟ کتنا لمبا کرتے تھے؟ پیر پنڈلیاں ورم، پنڈلیوں میں ورم آ جاتا، سوج جاتے لمبے قیام کی وجہ سے۔ صحابہ اکرام بعد تو نماز میں اپنے ساتھ میں ڈنڈا رکھ لیتے تھے، ایسے نماز میں رکھ لیتے تھے، جب کھڑے کھڑے تھک جاتے تو اس کا سہارا لے کے قیام کرتے۔ اس قدر ان کو قیام اور ثواب اور اس مہینے سے فائدہ اٹھانے کی دلچسپی اور رغبت اور ذوق اور شوق تھا۔ اور ہمارے یہاں کیا جذبہ ہے آپ لوگ بخوبی جانتے ہیں۔ کیوں نہیں یہ جذبہ؟ اس لیے کہ ہم نے اس کی عظمت کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ جس چیز کو ہم عظیم سمجھ لیتے ہیں، بڑا سمجھ لیتے ہیں، فائدہ والا سمجھتے ہیں، اس کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں۔ پتہ چل جائے اس میں اتنا منافع ہے دنیا کی چیزوں میں، اس کے لیے محنت کرتے ہی نہیں کرتے ہیں۔ تو ایسے ہی ہم کو آخرت کا منافع یاد رہنا چاہیے۔ رمضان کی محنتوں کا جو فائدہ ہے، جب تک وہ ہمارے ذہن و دماغ میں نہیں بیٹھے گا تب تک ہم اس کے لیے محنت نہیں کریں گے۔ لہذا رمضان کے آنے سے پہلے رمضان کی عظمت، رمضان میں کیے جانے والے اعمال، روزے اور صیام، قیام اور تلاوتیں، قرآن پاک کی تلاوتیں اور ذکر و اذکار، دعائیں، صدقہ و خیرات وغیرہ بہت سارے اعمال اس مہینے میں کیے جاتے ہیں۔ تو لہذا ابھی سے تیار ہو جائیے اور رمضان کے آنے پر خوشی کا اظہار کیجیے، اپنے دلوں میں خوشی محسوس کیجیے کہ اللہ کی ایک نعمت آ رہی ہے۔ رمضان کو اپنے اوپر بوجھ نہ سمجھے کہ رمضان میں ہمیں بھوکا پیاسا رہنا پڑے گا، نعوذ باللہ، بلکہ اس کے آنے پر خوش ہو جائیں کہ رمضان آ رہا ہے، اس کے لیے ہم ریڈی ہو جائیں، تیار ہو جائیں اور اس کی آمد پر ہم خوش ہو جائیں اور اس کے لیے دلوں میں ارادہ کر لیں۔ ابھی سے پختہ ارادہ کریں گے تو ایک نیکی تو ابھی مل جائے گی، اور جب اس کو کر لیں گے پھر اس کا کتنا جو ثواب ہے وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ کم سے کم 10 نیکی تو ملیں گی، اور روزے کا ثواب تو بلا حساب ہے۔ تو لہذا ابھی سے تیار ہو جائیے، ارادہ پختہ ارادہ کر لیجئے، عزم مصمم کر لیجئے کہ رمضان المبارک کے مکمل روزے رکھیں گے، ایک روزہ بھی نہیں چھوڑیں گے الا کی کوئی شرعی عذر ہو۔ چونکہ رمضان کے روزے فرض ہیں، فرض عین ہیں، ہر مسلمان عاقل بالغ صحت مند پر روزے فرض ہیں۔ اگر کوئی ان کی فرضیت کا انکار کرے وہ شخص بالاتفاق کافر ہے، مسلمان نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی، پھر سے سنیے، اگر کوئی آدمی رمضان کے روزوں کی فرضیت کا انکار کرے وہ آدمی تمام مسلکوں کے یہاں بالاتفاق کافر ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص فرضیت کو تو مانتا ہے کہ رمضان کے روزے فرض ہیں، لیکن سستی، کاہلی، غفلت کی وجہ سے روزوں کو ترک کرتا ہے، ایسا شخص کافر تو نہیں ہے لیکن بہت بڑا گنہگار ہے، بہت بڑا گنہگار ہے۔ لہذا میرے بھائی اور میرے دوستو، یہ پختہ عزم کر لیجئے، اگر کوئی بھائی، کوئی نوجوان ساتھی اگر روزہ نہیں رکھتا ہے، پچھلے سالوں میں نہیں رکھے، اور توبہ کر لے، بھائی اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا، اور یہ عزم کر لے کہ میں روزے کسی حال میں نہیں چھوڑوں گا۔ عزم کرنے پر ایک نیکی تو ابھی مل جائے گی، پھر جب کریں گے پھر اور زیادہ اجر و ثواب ملے گا۔ ابھی سے عزم کر لیجئے کہ رمضان میں 1 قرآن، 2 قرآن، 3 قرآن ختم کرنا ہے، یا رمضان میں 1 مرتبہ قرآن کو مکمل ترجمے کے ساتھ پڑھنا ہے، رمضان میں مکمل قیام اللیل، تراویح کی نماز جماعت کے ساتھ مکمل طور پر ادا کریں گے۔ پورے سال ہم کو جماعت کے ساتھ تہجد پڑھنے کا موقع نہیں ملتا، بس ایک ہی بار ملتا ہے۔ غور کیجئے اللہ تعالیٰ نے ہمارے کو کتنی آسانیاں کی ہیں۔ سال میں 12 مہینہ، 12 مہینے میں سے 11 آپ کا اور ہمارا، 1 مہینہ اللہ نے باندھا ہے، کتنی آسانی۔ اگر اللہ تعالیٰ کہتا نہیں سال میں 12 مہینہ آدھا تمہارا آدھا میرا، 6 مہینہ روزہ رکھنا تو بھی روزہ رکھنا پڑتا، لیکن اللہ نے بس 1 مہینے کے روزے طلب کیے۔ اس 1
مہینے میں بھی بس دن کے، رات کے نہیں، دن میں روزہ رکھنا ہے۔ غیر مسلموں کے یہاں کئی دن کا روزہ ہوتا ہے لگاتار، رات اور دن کا۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سے صرف دن میں روزہ طلب ہے۔ کتنی آسانی کی ہے، سال کے 12 مہینے میں ایک مہینہ، اس ایک مہینے میں بھی صرف دن، اور دن میں بھی کوئی بیمار ہو جائے اس کی بھی رخصت کی آسانی ہے۔ چلو بیمار ہو ٹھیک ہے، بعد میں رکھتے ہیں۔ ایسی بیماری جس بیماری کی وجہ، جس بیماری میں اگر روزہ رکھتے ہیں تو بیماری اور زیادہ بڑھے یا اور اندیشہ ہے، بیماری شفا نہ ہونے کا اندیشہ ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اگر روزہ رکھو گے بیماری بڑھ جائے گی، شفا نہیں ملے گی، تو ایسی صورت میں بیمار کے لیے رخصت ہے۔ لیکن چھوٹی موٹی بیماری، زکام اور بخار معمولی سا ہو گیا اور روزہ چھوڑتے نہیں، ایسی بیماری جس کی وجہ سے اگر روزہ رکھتے ہیں تو بیماری میں افاقہ نہیں ہوگا، تب ایسی صورت میں اس کے لیے رخصت ہے۔ مسافر ہے، اللہ اس کے لیے رخصت دی۔ اللہ اتنی ساری رخصتوں کے باوجود بھی ہم اللہ کے احکامات کی پابندی کیوں نہیں کر پاتے ہیں؟ سوچنے کی بات ہے کہ نہیں؟ تو میرے بھائیوں اور میرے دوستوں، میرے نوجوانوں، پختہ ارادہ کیجیے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں ہم زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائیں گے، زیادہ سے زیادہ نیکیاں جمع کریں گے، اپنے رب کو خوش کریں گے، اپنے گناہوں کو معاف کرائیں گے، اپنے آپ کو مغفور بنائیں گے۔ حدیث پاک میں کہ بہت بڑا محروم ہے وہ آدمی جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنے گناہوں کی مغفرت نہ کرا سکے۔ تو میرے بھائی اور میرے دوستوں، یہ قرآن کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کی فضیلت کو قرآن کے نزول سے بیان فرمایا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، کہ رمضان کا مہینہ ایسا مہینہ نہیں ہے، یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ کا سب سے بہترین کلام قرآن پاک نازل ہوا۔ یہ مہینہ، اس مہینے میں قرآن نازل ہوا تو قرآن کی وجہ سے اس مہینے کو سید الشہور کا شرف حاصل ہوا۔ اس مہینے کی فضیلت بڑھ گئی، قرآن سے جس کی بھی نسبت جڑتی ہے اس کو ترقیاں ہی ترقیاں ملتی ہیں۔ جبریل علیہ السلام قرآن کو لے کے آئے، سید الملائکہ۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر میں قرآن نازل ہوا، سید الانبیاء، سید البشر بن گئے۔ اس امت کے لیے قرآن آیا، یہ امت خیر الامت بن گئی، خیر الامم بن گئی، سب سے بہترین امت بن گئی۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے یرفع اللہ اقواما بہذا الکتاب، کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے بہت سے لوگوں کو اٹھاتا ہے۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے بہت سے لوگوں کو بہت ترقی دیتا ہے اور بہت سے لوگوں کو ذلیل کر دیتا ہے، رسوا کر دیتا ہے، گرا دیتا ہے ان کو جو اس پر عمل نہیں کرتے، جو اس کی قدر نہیں کرتے۔ لہذا میرے بھائی اور میرے دوستوں، اس مہینے میں، یہ قرآن کا مہینہ ہے، اس مہینے میں ہمیں قرآن کے ساتھ خصوصی طور پر اہتمام کرنا ہے۔ قرآن پاک کی تلاوتوں کا، قرآن پاک کے دروس میں حاضر ہونے کا، قرآن پاک کا ترجمہ، قرآن پاک کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی ہمیں کوشش کرنی ہے، اس لیے کہ مہینہ رمضان کا مہینہ ہے۔ تو ہم لوگ اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ نعمت آ رہی ہے، اس لیے کہ شکر کرنے سے اللہ تعالیٰ اور زیادہ نعمتیں دیتا ہے۔ لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ میرے بھائی اور میرے دوستوں، یہ مہینہ وہ مہینہ ہے، اس مہینے کے احترام میں، اس مہینے کی تقریب میں اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے، آسمان کے دروازوں کو بھی کھول دیتا ہے۔ سوچئے میرے بھائی اور میرے دوست، اس مہینے کے احترام میں، تقریب میں، لیکن میرے بھائی اور میرے دوستوں، جنت کا دروازہ تو کھل جائے گا، جہنم کا دروازہ بھی بند ہو جائے گا، لیکن جنت کے دروازے تک پہنچنے کے لیے ہمیں بھی اپنے دلوں کے دروازے کھولنے ہوں گے۔ جنت کے دروازے تک پہنچنے کے لیے ہمیں بھی اپنے دلوں کے دروازے کھولنے ہوں گے تاکہ ہم وہاں تک پہنچ سکیں، اللہ کی عبادت کر کے، اطاعت کر کے، فرما برداری کر کے، روزہ رکھ کے، قیام کے ذریعے، صیام کے ذریعے، ذکر و اذکار کے ذریعے، دعا کے ذریعے اپنے دل کے دروازے کھولنے ہوں گے۔ اور اللہ تعالیٰ جہنم کے دروازے بند کر دیتا ہے، جہنم کے دروازے اللہ بند کر دیتا ہے، ہمیں بھی وہ دروازے بند کرنے ہوں گے جو ہم لوگوں نے اس دنیا کے اندر جو آگ بھڑکائی ہوئی ہے، حسد کی، کینہ کی، کپٹ کی، بغض کی، عداوت کی، گناہوں کی، جو آگ ہم لوگوں نے جلا رکھی ہے، اس کے دروازے جب ہم بند کریں گے تب جہنم کے دروازے بند ہونے سے ہمیں فائدہ ہوگا، ورنہ جہنم کے دروازے وہاں بند ہوں گے اور ادھر ہم نے جہنم بھڑکائی ہوئی ہے۔
غیبت کی، چغلخوری کی، جھوٹ کی، وغیرہ وغیرہ برائیوں کی ہم نے آگ بھڑکائی ہوئی ہے، اس آگ میں پھر جلتے رہیں گے، وہاں جہنم کے دروازے بند ہونے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لہذا میرے بھائی اور میرے دوستو، جیسے اللہ تعالیٰ اس مہینے کے احترام میں تقریب میں جنت کے دروازے کھول دیتا ہے اور جہنم کے دروازے بند کر دیتا ہے، ایسے ہی ہم کو بھی اس مہینے کے احترام میں، اس مہینے کے آنے سے پہلے ہمیں بھی گناہوں کو ترک کر دینا ہے۔ گناہوں کے جو دروازے ہم نے کھول رکھے ہیں، گناہوں کے جو دروازے ہم نے کھول رکھے ہیں، کوئی بیڑی پیتا، کوئی سگریٹ پیتا، کوئی چربی کھاتا، کوئی نشہ کرتا ہے، کوئی شراب پیتا ہے، کوئی داڑھی چھیڑتا ہے، کوئی بے ایمانی کرتا ہے، کوئی جھوٹ بولتا ہے، ان تمام دروازوں کو بند کریں گے رمضان کے احترام میں۔ کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ انشاءاللہ ہم ان گناہوں کے دروازوں کو بند کریں گے تو جہنم کے دروازہ ہمیں بند ملے گا، اور جنت کے دروازہ اگر کھلا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ اعمال جو جنت تک پہنچاتے ہیں وہ اعمال ہم کو کرنے ہوں گے، تاکہ کھلی ہوئی جنت کے دروازوں سے ہم آسانی سے داخل ہو سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میں رمضان المبارک کے روزوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، رمضان المبارک جیسی عظیم نعمت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہ اللہ تمہیں رمضان تک پہنچا دے، صحت اور عافیت کے ساتھ پہنچا دے، رمضان میں زیادہ سے زیادہ عبادات اور اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو ہمیں جب تک زندہ رکھ اسلام پر زندہ رکھ، اور جب موت دے تو ایمان کی حالت میں موت دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور